یعنی آج اگر اہل فلسطین, people of Palestine, if they are doing jihad and they are on the front side of the battle, and we are here making dua for them and we want to be with them, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم محنت کر رہے ہیں, ہم دعائیں کر رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا رب کہیں ایسا ہمارے لیے ممکن ہو جائے کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں. تو اگر یہ ساری محنت, ساری تگ دو, اخلاص نیت اگر ہمارا موجود ہے تو we are with them. کہ جو ہماری خاص طور پہ وہ خلوت میں جو گناہ ہے نا, جو ہم پرائیویٹ میں گناہ کرتے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں کوئی نہ دیکھیں, ایون ہمارے بہن بھائی بھی نہ دیکھیں, ہمارے والدین کو بھی نہ پتہ چلے, ایون اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے فرشتے دیکھ رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا کیئرفل ہو جاتے ہیں. تو جس طرح ہم اپنی سیئات کو, جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کو بھی چھپائیں. آپ کی یونیورسٹی میں, اسکول میں, کالج میں جو چھوٹی موٹی سوسائٹیز ہوتی ہیں, ویلفیئر سوسائٹیز ہوتی ہیں, آپ اسے جوائن کر لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو پبلسائز کرتے ہیں, مارکیٹ کرتے ہیں. کوشش کریں, اگر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا, اگر اس کی کوئی دینی دنیاوی ضرورت نہیں ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کو ڈونرز نہیں چاہیے اس کام کے لیے, ڈونٹ پبلسائز. یا کوئی اور ریزن ہے کہ لوگ آپ کی کاز کو جوائن کریں, اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے تو کیپ دیٹ ان پرائیویٹ. کبھی ہم سمجھتے ہیں شرک صرف خالی جو ہے نا وہ مزار پہ جا کر, کسی قبر والے کے پاس جا کر جو ہے وہ سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا نام ہے. Yes, that's also shirk, that's also a form of shirk, لیکن ریاکاری is also a form of shirk. اور یہ حدیث میں آتا ہے شرک خفی ہے, ریاکاری is a شرک خفی. ماضی کے اندر علماء جو ہے نا, جب وہ دنیا کے اندر اتنی شہرت, اتنی جب ان کو ملنا شروع ہو گئی نا, they ran away from that society. One of them was a famous one among those جو لوگ اس طرح کا کام کیے, ان میں سے سب سے فیمس امام الغزالی رحمہ اللہ. امام الغزالی رحمہ اللہ ran away from that society جہاں پر ان کو وہ تعریف, وہ شہرت ملنا شروع ہو گئی. He ran away. یہ جو نیت ہے یہ آپ کی تجارت ہے, تو اس کو سستے داموں میں نہ بیچو. Don't sell it for دنیا. Sell it to the one who can give you the best price, and that is Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, جو تبوک سے واپس آ رہے تھے, ان کو کہا کہ ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم. کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم کوئی جگہ سفر نہیں کرتے, کوئی کہیں ٹریول نہیں کرتے سوائے یہ کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. ما ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم, اور تم کوئی وادی میں سے نہیں گزرتے سوائے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتے. صحابہ نے پوچھا ہے, قالوا یا رسول اللہ وهم بالمدینہ, کہ یا رسول اللہ سے وہ مدینہ میں اور ہم یہاں پہ غزوہ تبوک میں, میدان جنگ میں, یعنی ہم جہاد میں شریک ہیں, ہم اپنی جانیں لٹا رہے ہیں, ہم اپنے جسموں کو زخمی کر رہے ہیں, ہم اپنا مال لگا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, گھر کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ they are with us. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کہا کہ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسُهُمُ الْعُذْرُ, کہ they are in Medina. Yes, they are in Medina, but they stayed there because of the uzr, because they had a genuine excuse to not come to this battle. They had a genuine excuse. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اخلاص نیت, اگر آپ کی نیت ہے اور آپ نے اس نیت کے باوجود کوئی عمل نہیں کر سکے for whatever reason, اگر وہ genuine excuse ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو وہی اجر دے گا جو دوسروں کو اجر دے گا. یعنی آج اگر اہل فلسطین, people of Palestine, if they are doing jihad and they are on the front side of the battle, and we are here making dua for them and we want to be with them, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم محنت کر رہے ہیں, ہم دعائیں کر رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا رب کہیں ایسا ہمارے لیے ممکن ہو جائے کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں. تو اگر یہ ساری محنت, ساری تگ دو, اخلاص نیت اگر ہمارا موجود ہے تو we are with them.
ان کے شہداء کے جو ان کے شہداء کا اجر ہے وہ ہمیں مل رہا ہے, جو ان کے غازیوں کا اجر ہے وہ ہمیں مل رہا ہے, جو بیٹل فیلڈ وہ لڑ رہے ہیں, جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے وہ کر رہے ہیں, we are getting the same reward as they انشاءاللہ. بٹ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اخلاص, اخلاص کی ضرورت ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو ہم بہت بڑا عمل بھی کر رہے ہوں, even if we are in the battlefield, our reward is gone, ضائع ہو گیا, it's wasted. And we are not in the battlefield, but we have that ikhlas and sincerity for Allah subhanahu wa ta'ala, then our reward is same as them inshallah. تو یہ صرف اس نیت کا مسئلہ ہے. اگر وہ نیت داخل ہو جائے تو مطلب کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں ریوارڈ مل رہا ہے, اور نیت نہ ہو تو وہ سب کچھ لٹانے کے باوجود ہمیں کچھ نہیں ملتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب نے سنی ہوئی, جسٹ اے ریمائنڈر. اور یہ ٹاپک چوز کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم نارملی بات کرتے ہیں بڑی بڑی باتوں کی, ہم جہاد کی بات کرتے ہیں, علم کی بات کرتے ہیں, ہم کسی اور چیز کی بات کرتے ہیں, وی ٹاک a lot of other things about a lot of other things, بٹ جو بیسک چیز ہے ہمارے دین کی, بالکل بیسک چیز ہے, ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے. and that is اخلاص نہیں ہے. جو روایت ہے انما الاعمال بالنیات, وہ کوئی بتا سکتے ہیں کون سی کتاب میں یہ روایت؟ صحیح بخاری میں. ٹھیک ہے, صحیح بخاری کی کون سی حدیث ہے یہ؟ It is the first hadith of Sahih al-Bukhari. And the ulama says, اچھا امام نووی نے بھی اپنی اربعون النووی میں بھی پہلی حدیث اسی کو اربعون میں, جو کہ 40-42 حدیث انہوں نے اس لیے لکھی کہ اسلام کا نچوڑ ہے, اسلام کا کرکس ہے, اس کے اندر بھی سب سے پہلی حدیث یہ لکھی. And the ulama says, the scholars of Islam say کہ یہ وہ حدیث ہے جو ہر کتاب کے شروع میں آنی چاہیے, ہر دینی کتاب کے شروع میں آنی چاہیے کہ انما الاعمال بالنیات. کیونکہ جو کوئی بھی دین کا علم حاصل کر رہا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہے, اگر وہ اس ریمائنڈر کو اپنے سامنے رکھے گا, دین اس کا وہ پڑھنا اس کے لیے ریوارڈ کا باعث بنے گا. اور ممکن ہے کہ وہ اگر یہاں پر اخلاص نکل گیا اور کوئی اور دنیا آ گئی تو وہ خالی ریوارڈ نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے کبھی کبھی پنشمنٹ بھی بن جائے گی. ڈپینڈس کہ وہ کس نیت کے کس لیول پہ کھڑا ہو. میں جو بتانے والا تھا وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو عذاب, 3 لوگوں کو عذاب دیا جائے گا, یہ 3 قسم کے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا, اور وہ کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ Who are they? 9 کیا ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ نہیں مجاہد اینڈ عالم and the one who gives money in charity, spend his wealth in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala apparently. اب حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجاہد کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا. وہ اپنا کٹا پٹا, وہ شہید ہے, بلکہ ناٹ جسٹ مجاہد بلکہ شہید ہے, کٹا پٹا جسم دکھائے گا اور کہے گا یا اللہ دیکھیں میرا یہ بازو دیکھیں, میرا جسم دیکھیں, میرا پیٹ دیکھیں, میرا چہرہ دیکھیں, ہر طرف سے خون تو بہ رہا ہے, یہ سب کچھ میں نے آپ کے لیے تو کیا ہے, یہ میں نے آپ کے لیے کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کذبتا, you're lying, تم جھوٹے ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو, تم نے اس لیے نہیں کیا کہ تم جو ہے میری راہ میں کوئی اپنی جان لٹوانا چاہتے تھے, بلکہ تم یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ لوگ کہیں گے واہ یار کیا زبردست مجاہد تھا, کیا زبردست تلوار چلاتا تھا, کیا زبردست بیٹل فیلڈ میں لڑنے والا آدمی تھا. So you have already gotten what you were seeking for. تمہیں already وہ چیز مل گئی ہے جو تم چاہتے تھے. So you didn't do this for me. اور پھر کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ اس پہ نظر کرم کریں گے, نہ اس کو معاف کریں گے, بلکہ فرشتے اس کو اس کے پاؤں سے پکڑیں گے
اور اس کو منہ کے بل یعنی اس کا منہ زمین پہ ہوگا اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے. شہید ہے شہید، جس نے اپنی جان اللہ کے لیے لٹا دی، لیکن کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے لیے نہیں تھی، اصل میں اللہ کے لیے نہیں تھی. حالانکہ جان دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے. اس لیے آج جب ہم نے ریزیوم کیا تو میں نے سوچا ہے کہ سب سے پہلے اسی سے بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ آگے انشاءاللہ آپ لوگ کنٹینیو کریں گے دس فرائیڈے نائٹ حلقہ. تو انڈرسٹینڈ دیٹ یو شوڈنٹ بی ہیئر فار اینی ادر پرپز ایکسپٹ ٹو گیٹ دا ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دوست کی وجہ سے نہیں، اچھے ماحول کی وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے، آل دیز آر سیکنڈری تھنگز، ان کو انشاءاللہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، لیکن جو مین پرائمری پرپز ہے وہ اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے. if that is your purpose انشاءاللہ، ایون اگر آپ ہفتے میں ایک دن آ رہے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بہت زیادہ عمل کرنے والوں سے بہت 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 بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلی چیز یہ کہ شہید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، سب سے پہلے اس کا حساب کتاب ہوگا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوسرا وہ بندہ، کیا بتایا تھا میں نے؟ عالم قاری قرآن، جو اپنی آواز سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتا تھا، قرآن کی طرف بلاتا تھا. اس کی قرأت مشہور تھی، لوگ اس کی قرأت کی تعریف کیا کرتے تھے. جب وہ قیامت کے دن آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کے دین کی خدمت اتنی کی ہے، دیکھیں میں نے کتنے لوگوں کو انسپائر کیا قرآن کے ساتھ. میں قرآن پڑھتا تھا، لوگ قریب آتے تھے، لوگ تلاوت میں آتے تھے، لوگ تراویح میں آتے تھے، لوگ قرآن سنتے تھے، اور یہ سب کچھ میں نے آپ کے لیے کیا، میں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی صرف آپ کے دین کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ کذبت، جھوٹ بولتے ہو تم نے اس لیے نہیں کیا تھا. You did it تاکہ لوگ کہیں واہ یار کیا زبردست قرأت ہے مولوی صاحب کی، کیا زبردست آواز ہے، کتنی ہی خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں، ان کی تو کوئی غلطی ہی نہیں آتی ہے. یا جو دین پڑھانے والا ہے، یار کیا زبردست بات ہے صاحب بھائی، آپ تو عربی میں ماہر ہیں یار، آپ تو عربی کے کتنے احادیث کوٹ کر لیتے ہیں صاحب بھائی، آپ کا علم تو، یعنی میں نے اگر اس لیے کیا تو قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھے، ہم سب کو بچا کے رکھے. لیکن جو اس جگہ میں بیٹھا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ فتنے میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ شیطان کے شکار ہوتا ہے، بہت جلدی شکار ہو جاتا ہے بنسبت آپ لوگوں کے. کیونکہ ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں، ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، لوگ آ کے بتاتے ہیں صاحب بھائی آج کا لیکچر بس زندگی تبدیل ہو گئی، صاحب بھائی آج تو مزہ آ گیا. اور پھر ہم گھر جاتے ہوئے جو ہے نا وہ گاڑی چلاتے ہوئے سوچتے ہیں یار کیا زبردست باتیں کی، آئندہ میں جب بھی لیکچر دوں گا ایسے ہی یہ چیزیں کوٹ کروں گا. یعنی ہمیں شیطان جو ہے نا وسوسے من شر الوسواس الخناس، شیطان ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے، ہمارے ایمان کو یعنی اس طرف لے کر آتا ہے جہاں پر ہم اس کے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے جھوٹ بولا، تم نے تو یہ ساری باتیں سننے کے لیے، لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے یہ سارے کام کیے تھے، تمہیں وہ مل گیا جو تم جس چیز کے لیے تم تلاش میں تھے، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اور پھر فرشتے اس کے ساتھ بھی وہی کریں گے، اس کو پاؤں سے پکڑیں گے، اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ جائیں گے. پھر تیسرا وہ بندہ جو دین کے لیے خرچ کرتا تھا، مسجدیں بنواتا تھا، ٹھیک ہے، ڈونیشنز دیتا تھا، اور یہ ساری چیزیں، ویلفیئر کے کام کرتا تھا، ٹھیک ہے، رمضانوں میں افطار باکسز ڈسٹریبیوٹ کرواتا تھا. قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی جان کیا لے کر آئے ہو؟ وہ کہے گا کہ یا رب میں نے اپنا جتنا پیسہ کمایا تھا وہ سب تیرے دین کے لیے خرچ کیا. اللہ کہیں گے کذب تھا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم تو چاہتے تھے کہ لوگ مسجد کے باہر جا کے جب پڑھیں تو آپ کی تختی ہوگی، لکھا ہوا ہوگا کہ یعنی اس مسجد کو بنانے والے، اس مسجد کو شروع کرنے والے فلاں چودھری صاحب تھے، فلاں شیخ صاحب تھے، فلاں آدمی تھے. تو جب یہ ساری باتیں ہوں گی تم یہ چاہتے تھے کہ تمہاری مسجد کا نام جو ہے نا تمہاری والدہ کے نام سے ہو، اور جب لوگ پوچھیں بھائی کس کی مسجد ہے تو لوگ بتائیں کہ جی اپنے فلاں شیخ صاحب نے، فلاں چودھری صاحب نے جو ہے نا وہ اپنے والدہ کے لیے یا والد کے لیے مسجد بنوائی تھی. خیال یہ مسئلہ نہیں ہے مشکل، یہ کوئی غلط بات نہیں کہ اپنی والدہ والد کے لیے بنوائے، لیکن نام رکھنا ضروری نہیں ہے. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ نام رکھنا ضروری نہیں ہے، اپنے والد کا نام رکھنا، والدہ کا نام رکھنا ضروری نہیں ہے کہ ان کو ریوارڈ ملے.
ریوارڈ کے لیے آپ کا وہ عمل کافی ہے جو آپ اکیلے میں کرتے تھے. تو یہ مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں نا وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ عمل کس لیول کا ہے, کہاں پر ہم کھڑے ہوئے نیت کے حوالے سے. کیونکہ اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو ہم بہت بڑے 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 کام کر لیں, اور یہ ممکن ہے. اور حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی فاسق شخص سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. اور فاسق شخص سے مراد دو چیز ہو سکتی ہیں, کہ کوئی واقعتاً فاسق آدمی ہو, کوئی مثال کے طور پہ کوئی سیاست میں آ جائے, وہ اپنے کسی پریشرز کی وجہ سے کوئی ایسا کام کر جائے جو دین کا کام, دین کو فائدہ پہنچا دے. ایک تو یہ ممکن ہے. دوسرا وہ بندہ جو بظاہر دیندار شخص ہے, جو بظاہر دیندار شخص ہے لیکن اندر جو ہے اس کی نیت صحیح نہیں ہے, تو وہ فاسق ہے, یعنی وہ گناہ گار ہے. اور اس گناہ گار سے اللہ دین کا کام تو کرا لے, بڑے بڑے لوگ دین پر آ جائیں, لیکن وہ خود جہنم میں چلے جائیں. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ تم پل بننے سے بچاؤ اپنے آپ کو پل بننے سے بچاؤ. پل کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے کو ادھر سے برج بننے سے بچاؤ اپنے آپ کو. کیونکہ ایک برج کیا کرتا ہے, ایک شخص کو ادھر سے ادھر لے آتا ہے, اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو برج بننے سے بچاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو ادھر سے ادھر پہنچ جائیں, جہنم سے جنت میں پہنچ جائیں, اور تمہیں توڑ کر اسی جہنم میں ڈال دیا جائے. ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارا معاملہ ایسا ہو جائے. اسی لیے علماء جو ہیں وہ اپنی جو پرائیویٹ عبادات ہیں ان کو کثرت سے کیا کرتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ اپنے گھروں کے اندر, یعنی ربیع ابن قسیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی بھی جو نفلی عبادات ہیں, نفلی نمازیں ہیں, وہ مسجد کے اندر کبھی بھی نہیں پڑھتے تھے. کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اس کے دو ریزن ہو سکتے. ایک تو یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کی عادت ڈلوانا چاہتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے, یہ کرنا چاہیے انسان کو کہ جو نوافل ہیں نا وہ گھر میں پڑھنے چاہیے, مسجد میں کم سے کم پڑھنے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسا ہی تھا, فجر کی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی پڑھتے تھے, اور باقی نوافل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ گھر میں پڑھیں. تو آپ بھی کوشش کریں کہ گھر میں نوافل پڑھیں, ایک گھر کا ماحول نوافل والا بنے گا. جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے, آپ کے بچے دیکھیں گے, چھوٹے بہن بھائی دیکھیں گے, ٹھیک ہے, گھر والے, امی کو یاد آ جائے گا, بہن کو یاد آ جائے گا کہ ہاں یار ہم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی, یہ گھر میں آ کے نفل پڑھ رہا ہے. تو ایک تو ریزن یہ ہے کہ گھر والوں کی تربیت. دوسرا اخلاص نیت, کوئی دیکھ نہیں رہا, کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اسی لیے امام الشافعی رحمہ اللہ کیا کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ چاہت یہ ہر انسان کی ہونی چاہیے کہ اس سے زیادہ, اب ہم ایک ڈائیکوٹمی میں, اصل میں ہم جو دین کا کام کرنے والے ہیں نا, ہم ایک ڈائیکوٹمی میں پھنس جاتے ہیں, ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہمارے کام کی تشہیر ہو, جتنا زیادہ ہمارے کام کی تشہیر ہوگی اتنا زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے. مثال کے طور پہ میرا یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے, اب یہ ریکارڈ ہو کر جب سوشل میڈیا پہ جائے گا, اب وہ پیچھے دیکھیں مصعب جو ہیں وہ اسٹوریز بھی بنا رہے ہیں, اب یہ جائے گا سوشل میڈیا پہ, تو اگلی بار ممکن ہے کہ اگلے ہفتے زیادہ لوگ آ جائیں. تو ایک طرف یہ ہے, لیکن ساتھ میں شیطان جو ہے مجھے وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا. جیسے ہی میں گھر جا کے دیکھوں گا اسٹوریز پہ اتنے, بھیا میں شیئر کروں گا اور میری اسٹوریز پہ جو ہے نا وہ لائکس آئیں گے, ہارٹ ریئیکشنز آئیں گے, اور میں کہوں گا یار دیکھو زبردست یار, اب میں ہی تشہیر ہو رہی ہے, لوگ مجھے جاننا شروع ہو گئے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کتنی مشکل میں پھنسے ہوئے, کہ ہم ایک طرف دین کا کام پھیلانا چاہتے ہیں, دوسری طرف ہمارے ساتھ وہ شیطان جو ہے ہمیں بار بار جو ہے نا وسوسے میں ڈالتا ہے, بار بار ہمیں اس شہرت کی, ہمیں ریاکاری کے فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم ادھر جائیں. اور یہ میرے لیے, یہ جو پہلا سیشن ہے یہ اصل میں میرے لیے, آپ کے لیے کم ہے, میرے لیے زیادہ ہے, کہ آگے انشاءاللہ فرائیڈے نائٹ حلقہ کنٹینیو ہوگا. اور ممکن ہے یہاں پہ 100 لوگ بھی بیٹھے ہوں, ممکن ہے یہاں پہ 50 لوگ بھی بیٹھے ہوں, ممکن ہے یہاں پہ 2 لوگ بھی بیٹھے ہوں, اور میرا ایٹیٹیوڈ وہ 2 لوگوں کے لیے اور وہ 50 لوگوں کے لیے سملر ہونا چاہیے. یہ میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے, پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ 100 لوگ یا 50 لوگ مجھے آڈینس, شہرت, ریاکاری, اتنے لوگ سن رہے ہیں, ذرا خیال رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مجھے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے.
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس فتنے میں پڑ جاؤں اور میں جو کام کر رہا ہوں وہ میرے لیے ایونچولی وبال جان بن جائے، ایونچولی میری جہنم میں جانے کا باعث بن جائے۔ ابو حازم المدینی رحمہ اللہ وہ کہتے تھے کہ اپنی حسنات کو بھی ایسے چھپاؤ جیسے تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو۔ آپ میں سے کوئی گناہ چھپاتا ہے؟ یقیناً سبھی چھپاتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی گناہ چھپاتا ہے۔ کوشش تو ہر کسی کی ہوتی ہے کہ جو ہماری خاص طور پہ وہ خلوت میں جو گناہ ہے نا، جو ہم پرائیویٹ میں گناہ کرتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کوئی نہ دیکھے، ایون ہمارے بہن بھائی بھی نہ دیکھیں، ہمارے والدین کو بھی نہ پتہ چلے، ایون اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے فرشتے دیکھ رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا کیئرفل ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح ہم اپنی سیئات کو، جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کو بھی چھپائیں۔ تو امام شافعی کیا کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ دین پھیلے، مجھ سے دین کی باتیں پھیلے، لوگ میری احادیث، مجھ سے جو احادیث سنی ہے وہ آگے پھیلائیں، کیونکہ ہر دیندار شخص، ہر دین کا کام کرنے والا شخص یہ چاہتا ہے، جس میں ابھی کہہ رہا تھا کہ میں خود چاہتا ہوں، اور ہر ادارہ یہ چاہتا ہے، ہر دیندار شخص جو اس کام میں لگا ہوا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کی تشہیر ہو، ترویج ہو، لوگوں تک پہنچے، لوگ اس کو قبول کریں، لوگ اس پہ عمل کریں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے جو خاص طور پہ دین کا کام کرتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ پرابلم جو انسنسیریٹی کا ہے، جو ریاکاری کا ہے، جو شہرت کا ہے، وہ ساتھ میں اٹیچ ہو جاتے ہیں اس سارے کام کے اندر۔ تو اس کے لیے امام شافعی کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں دین کا کام پھیلے مجھ سے، میری باتیں پھیلیں، لیکن میرا نام نہ پھیلے، لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ شخص ہے کون، یہ اچھی باتیں ہیں کس کی۔ تو یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے، اور ہر انسان، اچھا یہ تو ہم تو دیندار لوگوں کی بات ایک جگہ پر، لیکن ایک عام آدمی بھی کبھی کبھی اس کے سامنے ایسے مسائل آ جاتے ہیں، ایسی باتیں آ جاتی ہیں جس میں اس کی ریاکاری ٹیسٹ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کا کوئی جاننے والا آ جائے، آپ کا کوئی دوست آ جائے یا دوست کے ابو آ جائیں، آپ نے دیکھ لیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، آپ کے دوست کے ابو آ گئے وہاں پر، اور آپ نے کہا کہ یار ابھی وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب کیا کروں؟ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو لمبا کر دیتے ہیں۔ اور جب خاص طور پہ ان دوست نہیں جن خاتون کو رشتہ کیا ہوا ہے ان کے والد صاحب دیکھ لیں، اور انہوں نے آپ کو نماز کے لائے، ان کو نہیں پتا ابھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہی ان کے والد صاحب ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے آپ کو نماز میں آگے کر دیا کہ جی چلیں آپ نماز پڑھیں، آپ کہتے ہیں آج تو رشتہ پکا کر کے ہی جاؤں گا میں، تو آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جتنے مد ہیں جتنے غنہ ہیں وہ آج ہی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، بڑا مشکل ہے کہ اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ اخلاص میں رکھے۔ تو یہ جو ہمارے سلف رحمہم اللہ تھے وہ اپنی عبادات کو چھپایا کرتے تھے، اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے، اپنی نیکیوں کو کوشش کرتے تھے وہ جتنا چھپا سکیں وہ چھپائیں، کہ ایک سلف میں سے وہ ایک شخص تھا جو اگر کوئی روزہ رکھتے تھے تو اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے تھے، اور کیا کرتے تھے گھر سے کھانا لے کر جو ہے وہ نکلتے تھے کہ ان کو یہ فیل ہو کہ شاید یہ اپنی آفس میں جا کے کھانا کھائیں گے، اور راستے میں وہ کسی غریب کو دے کر نکل جاتے تھے، تو آفس والے سمجھتے تھے شاید یہ گھر پہ کھانا کھا کے آئے، اور گھر والے سمجھتے تھے کہ یہ آفس میں جا کے کھانا کھائیں گے، اور یہ وہ اپنی عبادات کو چھپاتے تھے، ایسے وہ اپنی عبادات کو چھپاتے تھے۔ اور اس پہ مجھے جو ہے نا میرا فیوریٹ اشعار جو ہے نا مشاری الراشد الفاسی کی ایک نظم ہے چھوٹی سی، حل لک سر، حل عندک سر، حل لک سر عند اللہ بینک انت و بین اللہ، do you have any secret between you and Allah? Do you have any secret with Allah which is between you and Allah and your Rabb? صدقات تخفى لا يعلمها الا اللہ،
کہ صدقات جو تم نے کسی کو پرائیویٹ میں اکیلے میں دیے ہوں، صدقات تخفى جس کو تم نے چھپایا ہو، لا يعلمها الا اللہ، اور کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے. تو یہ بڑی زبردست بات، وہ صدقات تخفى لا يعلمها الا اللہ. آگے ایک شعر ہے وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کے بعد ہے ما احراک بهذا ان يكبر قدرك عند اللہ، کہ اس دن کیا زبردست معاملہ ہوگا کہ جب تمہاری قدر اللہ سبحانہ و تعالی بڑھا دیں گے جب تم اللہ کو فیس کرو گے. تو یہ کیا یعنی ہمیں سوچنا، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ هل لك سر عند اللہ، هل لي عندي سر اللہ، do I have any secret with Allah، بینی انا و بین اللہ، کہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہو خالی، میرا اور میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان سیکرٹس کو. صدقات تخفى لا يعلمها الا اللہ، کہ وہ صدقات جو میں نے پرائیویٹ میں کسی کو دی ہوں، وہ نیکیاں جو میں نے پرائیویٹ میں کی ہوں، جو کسی کو بھی نہیں پتا. اور اسی لیے the people whom Allah subhanahu wa ta'ala will give his shade when there will be no shade except the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. 7 people, among those 7 people, the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned those people who give charity from their right hand اور ان کے الٹے ہاتھ کو بھی نہیں پتا، ان کے الٹے ہاتھ کو بھی نہیں پتا. تو اتنا پرائیویٹلی سیکرٹلی، انفارچونیٹلی ہمارا معاملہ کیا ہے، جو لوگ تھوڑا بہت سوشل ویلفیئر سے کی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، دین کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ہر چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کی تشہیر کریں، ہر چیز کو جو ہے نا وہ شیئر کریں. تو یہ بڑا یعنی ایون آپ کی یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں جو چھوٹی موٹی سوسائٹیز ہوتی ہیں، ویلفیئر سوسائٹیز ہوتی ہیں، آپ اسے جوائن کر لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو پبلسائز کرتے ہیں، مارکیٹ کرتے ہیں. کوشش کریں، اگر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا، اگر اس کی کوئی دینی دنیاوی ضرورت نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کو ڈونرز نہیں چاہیے اس کام کے لیے، تو ڈونٹ پبلسائز اٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ کو مثال کے طور پہ یا کوئی اور ریزن ہے کہ لوگ آپ کی کاز کو جوائن کریں، اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے، تو کیپ دیٹ ان پرائیویٹ. اس کو کوشش کریں اس کو پرائیویٹ میں رکھیں. یہ ایک بہت نیسیسری چیز ہے. ٹھیک ہے جی. ایک چیز اور، ایک مسئلہ اب یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک بندہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ نماز کو پرولونگ کر دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو چھوٹا کر دینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ آپ اب یہ نیت میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، میں فلاں بندے کے لیے کر رہا تھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کوئی نماز پڑھ رہی تھی یا کوئی کام ایسا کر رہی تھی کہ کوئی شخص بیچ میں آ گیا اور آپ کی نیت وہاں پر بدل گئی اور آپ نے نماز کو پرولونگ کرنا شروع کر دیا فار دیٹ پرسن. اب کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں آپ کو پھر ریئلائز بھی ہو گیا ساتھ میں کہ یار یہ میں غلط کام کر رہا تھا یا میں غلط کام کر رہی تھی، کہ مجھے نہیں اس بندے کے لیے کرنا چاہیے تھا، مجھے تو یہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا. پھر کیا کرنا چاہیے؟ ویری گڈ، جزاکم اللہ خیر. یا دیٹس دی تھنگ، نماز کو سیم پیس پر بلکہ اس سے زیادہ اچھی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اب آپ اللہ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو اب شیطان کیا چاہے گا کہ آپ چھوٹی کریں اسے. تو اب آپ نیت کو صحیح کریں، نماز کو چھوٹی نہ کریں، نیت کو صحیح کریں کہ نہیں اب اللہ کے لیے، اور دس از دا بیٹل. اب یہ بیٹل شروع ہو جائے گی، کبھی وہ شخص آئے گا، کبھی اللہ آئے گا، کبھی شخص آئے گا، اور اپنے آپ کو کوشش کریں، بار بار پرولونگ کرنے کی کوشش کریں. اور پھر اس کا دوسرا حل ایک اور ہے، یعنی اس کو اور اگر آپ نے بالکل اخلاص پیدا کرنا ہے اس کے اندر، تو پھر جو آپ نے پبلکلی کیا تھا
آپ نے وہاں پر عبادت کی تھی, کوئی سامنے تھے 2-4 لوگ موجود, لیکن آپ نے اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کی, اور آپ نے پرولونگ کیا نماز کو, اللہ کے لیے کوشش کی, لیکن وہ بیٹل وہاں پہ موجود رہے گی. پھر آپ جب گھر آئیں گے تو اپنی پرائیویٹ عبادات کو بھی بڑھا دیں. علماء کہتے ہیں کہ جب آپ کو پبلک عبادات کے اندر یہ خدشہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ آپ کی یہ باتیں لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گئی, لوگ اس کی تعریف کریں, اور کبھی کبھی انسان اخلاص نیت کے ساتھ کرتا ہے, اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے, لوگوں کی فائدے کے لیے کہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر میں لیکچر دے رہا ہوں, میرے ذہن میں 100% یہی انٹینشن ہے کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن بعد میں لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ ایسا کوئی بڑا مزہ آیا, آج کے لیکچر تو بہت اچھا ہو گیا, زبردست, یہ تو اب مطلب زندگی ہو جائے. اب یہاں پر شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا, تو what should I do now? I should spend more time in private عبادات now. کہ اب مجھے زیادہ سے زیادہ عبادات پرائیویٹ کرنی ہے, تاکہ وہ جو شیطان مجھے بار بار یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری باتیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں لوگوں کو, دیکھو وہ میری نیت کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں اس سے جنگ کرنے کے لیے پرائیویٹ عبادات کو بڑھاؤں گا, تاکہ میری اس کے ساتھ جنگ جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہو. تو ہمارا دین جو ہے وہ اخلاص نیت کی بات کرتا ہے, اور کئی جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے بارے میں بات کی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, کہ مجھے نہیں حکم دیا, وما امروا کہ نہیں حکم دیا گیا, الا ليعبدوا الله, ان کو نہیں حکم دیا گیا, الا ليعبدوا الله, کہ وہ اللہ کی عبادت کرے, مخلصین له الدین, مخلصین له الدین, کہ اللہ کے لیے خالص ہو کر. یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم یہ اللہ کے لیے کریں. اور بلکہ ایک حدیث میں تو بہت ہی سخت الفاظ آئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اغنیاء من شرکاء, انا غنی من شرکاء, میں غنی ہوں شرکاء سے, مجھے یہ شرک ورک نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ کو شرک نہیں چاہیے. اور کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں شرک صرف خالی جو ہے نا وہ مزار پہ جا کر کسی قبر والے کے پاس جا کر جو ہے وہ سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا نام ہے. Yes, that's also shirk, that's also a form of shirk, لیکن ریاکاری is also a form of shirk. اور یہ حدیث میں آتا ہے شرک خفی ہے, ریاکاری is a شرک خفی, it's a very hidden shirk. بیکاز مزار پہ جا کر, قبر پہ جا کر جب آپ دعا کرتے ہیں کسی غیر اللہ سے, تو that's a apparent shirk, that's very ظاہر شرک. یعنی آپ کو ہر انسان کہہ سکتا ہے کہ یار یہ شرک ہے, جب آپ کسی بندے کے پاس جا کر, کسی انسان کے پاس جا کر دعا کر رہے ہیں جو کہ اس کی استطاعت سے باہر ہے. لیکن جب آپ کسی شخص کے لیے آپ کرنا, جو عمل آپ اللہ کے لیے کرنا چاہ رہے تھے, لیکن آپ کے دل میں صرف انٹینشن آ گئی ہے کہ میں اس شخص کو خوش کر دوں, لوگ یہ بڑا راضی ہو جائے گا, اس کو بڑا اچھا لگے گا, اور یہ مطلب تعریف کرے گا میری, یہ اٹس اے ویری ہڈن شرک, نوبڈی کوڈ نو دس. کسی کو پتہ لگے گا کہ آپ یہ آج کا روزہ کس کے لیے رکھا تھا, یا کس کے لیے نماز پڑھی تھی, کس کے لیے نفل پڑھے تھے, یا کس کے لیے قرآن پڑھا تھا, یا کس کے لیے جہاد کیا تھا, کسی کو نہیں پتہ لگے گا. بظاہر آپ فلسطین کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے تھے, لیکن وہ فلسطین کے کاز میں جا کر آپ جب نعرے بازی کر رہے تھے تو لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے, لوگ آپ کے نعرے کا جواب دے رہے تھے, لوگ جو ہے وہ آپ کی ویڈیوز بنا رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے کیا ہی زبردست لیکچر دیا, اتنا موٹیویٹڈ, اتنا ہائیلی امپیکٹفل, زبردست یار, آج تو مزہ آ گیا. یہ جتنی پتا تو کسی کو بھی نہیں پتا لگے گا کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں. It's a very private thing. It is between me and Allah subhanahu wa ta'ala. And that's what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم, Allah does not look at your faces and your mal, at your wealth, ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اور Allah subhanahu wa ta'ala looks at your heart, کہ دل میں کیا ہے, دل میں کتنا اخلاص ہے, اور واعمالکم, اور تمہارے اعمال. اچھا, اعمال تو ظاہری ہوتے ہیں. اصل میں حدیث میں جو یہ الفاظ ہے نا کہ اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اعمال کے لیے آپ کی جدوجہد, آپ کی ایفرٹس کتنی تھی. اللہ وہ اعمال کے رزلٹ کو نہیں دیکھتا, اعمال کی پروسیس کو دیکھتا ہے. کہ اعمال کے لیے آپ نے, مثال کے طور پہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی ہے, آپ نے کتنا اچھا وضو کیا ہے,
آپ نے کتنا خشوع لانے کی کوشش کی ہے, آپ نے اپنے مائنڈ کو کتنا کلیئر رکھنے کی کوشش کی ہے. یہی جب بقرعید کا واقعہ آتا ہے, جب معاملات آتے ہیں, تو ہم یعنی حدیث میں آتا ہے اچھے سے اچھا انسان قربانی کرے, اچھے سے اچھا اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اور یہ تو اچھی بات ہے, مطلب میں چاہتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوٹ بہتر سے بہتر ہو. اگر یہ میں مطلب مثال کے طور پہ پرانی چارپائی ڈال دوں, یہاں پر چٹائی ڈال دوں, قالین نہ ڈالوں, ٹھیک ہے, یہاں پہ پنکھے لگا دوں, اے سی بند کر دوں, لائٹیں ہٹا دوں, یعنی بالکل موم بتیاں جلا دوں, یعنی اس میں اچھا ہے, ٹھیک ہے, یہ عمل تو کر رہا ہوں میں, لیکن اعمال احسان کے ساتھ نہیں کر رہا. اعمال کو میں اخلاص کے ساتھ, یعنی یہ اخلاص کے منافی ہے کہ اگر میں اس کو اچھے طریقے سے نہیں کر رہا. ایون اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے اخلاص کو بہتر کرنے کے لیے کر رہا ہوں تو یہ اخلاص کے منافی ہے. لیکن اس جتنا اچھا بنانے کی کوشش کروں گا میں اعمال کو, اتنا اس کے ساتھ ایک مسئلہ اٹیچ ہو جائے گا جو کہ ریاکاری کا ہے, کہ لوگ مجھے آ کے تعریف کریں گے, صاحب آپ نے یار انسٹیٹیوٹ بڑا اچھا بنایا ہے, زبردست یار, یہاں پہ آپ نے فیسلٹیز بڑی اچھی ہے. اب یہ جو فتنہ ہے نا, اس سے انسان کو بچنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اور یہ حدیث میں ایک اس کی خوشخبری بھی ہے, یعنی میں I don't want this to be یعنی sad اور ڈارک لیکچر نہیں دینا چاہ رہا کہ آپ کو لگے کہ یار یہ تو سارے معاملات خراب ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ حدیث میں اس کی ایک اچھائی اور خوشخبری بھی ہے کہ انسان جب نیک نیتی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے, کوئی عمل کرے, اور لوگ پھر اس نیک نیتی کے باوجود اس کی تعریف کر دیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بشارت ہے جو اس کو دنیا میں مل گئی ہے, قیامت کے دن انشاءاللہ اس کو وہ بشارت ملے گی. یعنی مثال کے طور پر اگر دنیا میں لوگ اس کی تعریف کر دیتے ہیں, اس کو اس کی نیک اعمال کی وجہ سے, اس کی کسی اچھے کام کی تعریف کر دیتے ہیں, تو یہ بشارت ہے جو اسے دنیا میں مل گئی. لیکن اس بشارت کی وجہ سے یہ بس جو بالکل بہت ہی مائنر سا ایشو ہے, مائنر سا ڈفرینس ہے, وہ کیا ہے کہ اس بشارت کے بعد وہ اس کے اعمال میں جو ہے نا وہ ریاکاری نہ آ جائے, اس کے عمل میں وہ دکھاوا نہ آ جائے, اس کے عمل میں جو ہے نا وہ لوگوں کو خوش کرنا نہ آ جائے. جیسے ہی وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا, اس کے عمل خراب ہو جائیں گے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جیسے لوگوں کے لیے جو اس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کہ جو شخص لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر اپنے ورڈز کو چینج کر دیتا ہے, اپنے ورڈز کو چینج کر دیتا ہے, تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. یار میں یہ بات نہیں کرتا, لوگ ناراض ہو جائیں گے, لوگوں کو اچھا محسوس نہیں ہوگا. ایک تو یہ کہ آپ حکمت کے تقاضے کی وجہ سے نہیں کر رہے, وہ تو اٹس اگین بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ, وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہے. لیکن صرف یہ ہے کہ یار یہ میرا دوست ہے, میں اس لیے نہیں کر رہا, یار یہ جو ہے نا وہ ناراض ہو جائے گا اس لیے نہیں کر رہا, یار یہ جو ہے نا وہ مطلب یہ پھر مجھے ڈونیشنز نہیں دیں گے تو میں اس لیے نہیں کر رہا. کوئی ایسا ریزن جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اس میں اللہ نہ ہو اس پورے پرسپیکٹو کے اندر, تو پھر وہ ریاکاری ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا جو شخص یہ کام کرے گا. تو اب انشاءاللہ کیونکہ یہ فرائیڈے نائٹ حلقہ ریگولر تھنگ انشاءاللہ, تو میک دس یور انٹینشن کہ یہاں سے ہم نے کچھ سیکھ کر جانا ہے. یہاں پہ آنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ یہاں پر ٹیبل ٹینس کھیل لیں گے, تھوڑا ہینگ آؤٹ کریں گے. یس دیٹس اے سیکنڈری ریزن اینڈ سیکنڈری انشاءاللہ انٹینشن, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کی پرائمری انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ یہاں سے سیکھ کر جاؤں, یہاں سے جب بھی آؤں تو میں کچھ سیکھ کے جاؤں, کچھ نوٹس بنائیں, آپ اس پر اپنی ریفلیکشنز کریں کہ میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں. غور و فکر کریں کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اس میں یہ میرے لیے ہے کہ میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر کرتا ہوں اور آپ اپنی زندگی کو کیسے بہتر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی انٹینشن ہونی چاہیے. اور اسی لیے کئی علماء جو ہے نا ماضی کے اندر, علماء جو ہے نا جب وہ دنیا کے اندر اتنی شہرت, اتنی جب ان کو ملنا شروع ہو گئی نا, they ran away from that society, they ran away. One of them was and famous one among those جو لوگ اس طرح کا کام کیے, ان میں سے سب سے فیمس امام الغزالی رحمہ اللہ. امام الغزالی رحمہ اللہ ran away from that society جہاں پر ان کو وہ تعریف, وہ شہرت ملنا شروع ہو گئی. He ran away.
اور ون آف آور شیخ ڈاکٹر رشید ارشد صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی آپ جو ہم جیسے جو دائی ہیں جو ماڈرن سوسائٹی پہ کام کرتے ہیں, ماڈرن لوگوں پہ کام کر رہے ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تو ہر چیز ہی شہرت پر مبنی ہے, ان کا تو ہر کام ہی شہرت پہ مبنی ہے. ان کا پوسٹر بنتا ہے, ان کا نام آتا ہے, ان کی تصویر لگتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو یونیورسٹیز میں بلایا جاتا ہے, پھر ان کی پکچرز آتی ہیں, اسٹوریز بنتی ہیں, یعنی کیا کچھ نہیں ہوتا ان کے لیے, ان کی دعوت کو پھیلانے کے لیے. اور کبھی کبھی وہ دعوت سے زیادہ اس انسان کی تشہیر ہو جاتی ہے. تو وہ ہم سے I was with him in a private session, اکیلے میں ان سے بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یار آپ لوگوں میں کوئی امام غزالی کیوں نہیں پیدا ہوتا, آپ کے اندر کوئی غزالی والی کیفیت کیوں نہیں پیدا ہو رہی, سارے ہی کیوں شہرت کے دل دادا ہو گئے سب. ٹھیک ہے چلو آپ یہ کہتے ہیں حکمت ہے, آج کے دور میں جو ہے وہ سوشل میڈیا ضروری ہے, نیسسری ہے, اس کو کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں, میں مانتا ہوں, سمجھ میں آتی ہے یہ بات, لیکن کوئی ایک تو ہو جو غزالی بن جائے آپ میں سے. ہر کوئی کیوں اس کام میں لگا ہوا ہے, کہیں کسی کو ایسا مطلب سبھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں فتنہ نہیں ہوتا, ہمیں شہرت کا فتنہ نہیں ہوتا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا کہ آپ میں سے کسی کو نہیں ہوتا. کسی کو تو ہونا چاہیے نا, کسی کو تو فیل ہونا چاہیے کہ یار مجھے یہ شہرت اندر سے خراب کر رہی ہے, تو مجھے تو بھاگنا چاہیے بھائی. میں جو لوگوں کی تربیت کر رہا ہوں, لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں, لوگوں کے فائدے کی بات کر رہا ہوں, مجھے تو کچھ ہو سکتا ہے آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچ رہا ہو, یا سارے آپ بڑے یعنی جنتی ہیں, کنفرم جنتی ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ مطلب آپ لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ ہے. جی علماء یہ کہتے تھے, حکماء یہ کہتے تھے اخلاص کے لیے کہ تجارت النیاتی تجارت العلماء, علماء کی تجارت جو ہے نا وہ تجارت نیت ہے. یعنی آپ نے اصل آپ کا جو بزنس ہے نا, آپ کا جو اصل کام ہے وہ نیت ہے. چاہے تو اس تجارت یعنی اس نیت کو بڑا ویلیویبل سمجھیں اور کسی کو نہ بیچیں. جیسا کہ آج کل گولڈ کی پرائس بڑھ رہی ہے نا, شوٹ کر رہی ہے, اب تو 470 کا ہو گیا ماشاء اللہ. جی جی ابھی 2-3 مہینے میں جو ہے وہ 370 340 350 سے شروع ہوا تھا اور اب 470 کا ہو گیا. ابھی کوئی نہیں بیچے گا, ابھی سب خریدنے کی فکر میں ہے نا. تو یہ کیونکہ ابھی ویلیویبل پرائس لگ رہی ہے نا کہ بھائی یہ تو بہت ہی مطلب ویلیویبل ہے, ابھی تو اس کی پرائس بڑھنی ہے. تو یہ علماء جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ویلیویبل, یہ جو نیت ہے یہ آپ کی تجارت ہے, تو اس کو سستے داموں میں نہ بیچو. ڈونٹ سیل اٹ فار دنیا, sell it to the one who can give you the best price, and that is Allah subhanahu wa ta'ala. تو اپنی نیت کو نہ بیچیں, اپنی نیت کو جو ہے وہ چھپا کے رکھیں, اپنے اخلاص کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. جی 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 اور نہ اس کی نیت ہے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا, لیکن اس کی نیت بالکل نہیں کہ وہ پیسے کمائیں یا شہرت حاصل کریں, لیکن اس کو مل جائے گی. تو اب آپ اس کو یہ دیکھیں گے کہ اس سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, آپ بھاگ جائیں گے کہ بھائی مجھے شہرت مل جائے. تو اس حوالے سے بڑی تھن لائن ہے حکمت کی, اور اس چیز کو بہت سے لوگ اتنے انٹلیکچوئل نہیں ہوتے. جی میں نے بتایا کہ حدیث میں نے بتایا کہ بشارت بھی ہے, خوشخبری بھی ہے, یہ گڈ نیوز بھی ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں آپ کی اخلاص نیت کے ساتھ جو عمل آپ نے کیا اس پر کوئی آپ کو تعریف کر دیتا ہے دنیا میں. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو قرآن پڑھایا اور وہ قرآن اس کی زندگی میں بڑا اثر کیا, وہ آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ صاحب مجھے یاد ہے آپ نے وہ جو قرآن پڑھایا تھا نا, آج میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میری تجوید اچھی ہے, بہت مطلب مجھے مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں. تو یہ ایک بشارت ہے, ایک خوشخبری ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری سائڈ آف دا پکچر بھی ہمیں ساتھ میں رکھنا چاہیے کہ کبھی اگر یہ مجھے مشکل میں ڈال رہی ہے, میرے اخلاص کو خراب کر رہی ہے, یہ شہرت, یہ لوگوں کی تعریف, لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ بھائی, اور مجھے بار بار جو ہے نا وہ شیطان وسوسے میں ڈال رہے ہیں, اور میں یعنی اب مطلب
یہ اب مثال کے طور پہ یہ سوشل میڈیا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اٹس اے تھن لائن اگین اٹس اے ٹو وے سورڈ, اس کی ٹو سائڈ سورڈ ہے یہ نائف ہے, تو دونوں طرف سے ہی ہمارے لیے حملہ آور ہے. اب کوئی بندہ اس کو اچھا استعمال بھی کر سکتا ہے, برا استعمال بھی کر سکتا ہے, لیکن جس بندے کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ میرے لیے اب وبال جان بن گئی ہے, میں اس کو نہیں چھوڑ پا رہا کسی وجہ سے, تو اس کو تو چاہیے کہ وہ اسمارٹ فون بیچے اور اپنے لیے وہ پرانے والا فون لے لے, 11-12 نوکیا 3310, ٹھیک ہے, کچھ ایسا فون لے لے کہ وہ اپنے آپ کو کم از کم بچائے تو صحیح. پوائنٹ وہ جو ہمارے شیخ جب یہ بات کہتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی کوئی تو ہوگا نا جس کو یہ فیل ہوتا ہوگا, یا سبھی ماشاءاللہ پاک صاف ہیں, اپنے اخلاص سے نیت اور تزکیہ ہوتا رہا ہے سب کا, یہ تو مطلب مشکل بات ہے نا. جی سیلف ریفلیکشن کی ضرورت ہے, جی بالکل. تو بس یہ بات ہے, یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے, آپ لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے, کوئی اس پہ زیادہ گفتگو کی نہیں جا سکتی. علماء جو ہے اس پہ بس یہی کہتے رہے کہ سب سے مشکل کام ہے. سفیان الثوری رحمہ اللہ, سعید بن مسیب, آپ بڑے بڑے علماء کو اٹھا کے دیکھیں گے, ان کی باتیں پڑھیں گے, تو وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں, ان کا کرکس یہ ہے کہ سب سے مشکل کام, سب سے مشکل کام. جب ان کے لیے مشکل کام تھا تو میرے لیے اور آپ کے لیے تو اس سے زیادہ مشکل کام ہے. ہم تو ویسے ہی جس دور میں ہیں وہاں پہ تو ہر چیز ہی یعنی نیکی کر, پہلے ہوتا تھا, پہلے کیا کہتے ہیں, نیکی کر دریا میں ڈال, ہم کہتے ہیں نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. بس یہ ہے معاملہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیت اخلاص سے نیت عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک.